اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ غربت سے تنگ ہو تو ان اسماء مبارک کا ورد اپنا معمول بنا لو، مالدار ہو جاؤ گے۔ یہ آج کا ٹائٹل ہے، اسی پہ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء مبارک آپ سے ڈسکس کروں گا کہ جن کی اگر ورد جو ہے زبان پر آ جائے اور اس کو انسان زندگی کا معمول بنا لے تو رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور انسان مالدار ہو جاتا ہے۔ ایک چیز آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ جب آپ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، کئی بہن بھائی کرتے ہیں، تو عجیب سی فرمائش کرتے ہیں کہ جناب ایسا وظیفہ بتا دیں، بچے کی فیس بھرنی ہے، بس وہ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اس کا جٹ سے بندوبست ہو جائے، یا ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں جی کہ بس ایک بندے نے شام کو جو ہے میں نے اس کو پیسے دینے ہیں، قرض لینے آ رہا ہے، ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ شام تک پیسوں کا لاکھوں روپے کا بندوبست ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ پریشانی میں انسان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن سیریسلی ذرا سوچنے کا یہ ایشو ہے کہ کیا ایسا ممکن ہوتا ہے؟ جتنے بھی پاورفل اسماء المبارک، اسم اعظم، جو بھی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جناب آپ پلک جھپکتے میں جو ہے وہ سب کچھ ایسے ہو جائے۔ اگر ایسے ہونے لگتا تو پھر تو بس مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ ہمیشہ اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج جو اسماء مبارک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی شخص اس کا کم از کم بھی 40 دن 41 دن اس کو ریگولر کرے گا تو پھر اس کی زندگی کے اندر جو مسائل ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر لیول پہ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ شرائط یہ ہوتی ہیں کہ آپ جب وظیفہ یا کوئی ذکر یا کوئی عبادت کرتے ہیں تو پھر اپنے فرائض کا بھی خیال کریں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کریں، اپنے آپ کو چینج کریں۔ آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے جائیں گے، گناہوں سے بچاتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے، اور یہ ذکر یا ورد جو بھی آپ کرتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے، بدل رہے بھی نہیں ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بس ایسا کچھ ہم کر لیں کہ یہ تو خواب و خیالوں میں رہنے والی دنیا کی باتیں ہیں۔ تو سیریس ایشوز پہ سیریس بات جو ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے۔ تو پلیز، یہ میں نہیں کہتا کہ اس سے ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے، لیکن ایسا میری زندگی میں ایسا ایکسپیرینس کبھی نہیں۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کئی کام آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جیسے مجھے کچھ پیسے جو میرے کسی نے دینے تھے وہ رکے ہوئے تھے، تو میں نے جب ایک دعا کی، کچھ تسبیحات پڑھ کے، وہ 24 گھنٹے کے اندر مجھے مل گئے، جو میری ضرورت پوری ہو گئی۔ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کوئی دور دور تک آثار بھی نہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ بس میں یہ پڑھوں اور میرے تکیے کے نیچے سے ہزاروں روپے برآمد ہو جائیں۔ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ دین کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تو خیر بات تھی، اب ڈائریکٹلی ہم عمل کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے دو اسماء ہیں، یا غنیو یا مغنیو۔ پھر سن لیجئے، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یہ دو اسماء ہیں۔ اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 313 بار پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اس کے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اول آخر آپ ایک بار 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے اور 313 بار۔ اس کو آپ 40-41 دن ریگولر کیجئے اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے سب فرائض کے ساتھ، اور اپنے اندر تبدیلی لا کے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی یقیناً تبدیلی آ جائے گی، اور خوشگوار تبدیلی آ جائے گی۔ جس کو آپ کہتے ہیں کہ مالدار بننا، وہ فزیکلی آپ اس ایکسپیرینس کو آبزرو کریں گے۔ یہ آج کا عمل تھا، یہ وظیفہ تھا۔ پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو واٹس ایپ پر آ جائیے اور پوچھ لیجئے کہ جی کون سے اسماء تھے، کتنی دفعہ پڑھنا تھا۔ یہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، تو کون سا کوئی چارجز ہے۔ تو یہ آپ تک میسج جو ہے وہ کنوے ہو گیا۔ باقی اگر آپ کسی مسئلے کے اندر سٹکڈ آؤٹ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعاؤں کے لیے آپ مسئلہ کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ ہم سے کوئی مسئلہ سالو کروانا ہے، مطلب سالو تو اللہ نے کرنا ہے، کوئی ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں، کوئی عمل کرانا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، حساب استخارہ، اینی تھنگ، تو اس کے لیے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے۔
نمبر آپ کے ساتھ ویڈیو کے سٹارٹ میں شیئر کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کمنٹس میں آپ لوگ نمبر جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے. رابطہ کرنے کا ایک وقت ہے، عصر کی نماز سے رات 12 بجے تک. کائنڈلی اسی ٹائم پہ ہی رابطہ کیا کیجئے. میں حیران ہوتا ہوں کہ چلے فارن کنٹریز کے لوگ تو چلو اس کے علاوہ ٹائم میں میسیج کر لیتے ہیں. ہمارے پاکستان کے لوگ بھی جو ہے نا وہ اس ٹائم کے علاوہ مارننگ ٹائم میں اور آل ٹائمز کے اندر میسیج کرنے لگ جاتے ہیں. اور بار بار یہ ہو رہا تھا کہ جی آپ جواب نہیں دے رہے، آپ جواب نہیں دے رہے. عصر کی نماز سے لے کے رات 12 بجے تک کے علاوہ میں کسی میسیج کا اب آئندہ سے جواب نہیں دوں گا. تو آپ کوشش کیجئے جناب اس سے پہلے کہ آپ اسی وقت پہ رابطہ کر لیجئے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک سپیس ہوتی ہے، اپنا بھی مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ضروریات زندگی بھی ہیں، دوسرے کام بھی ہیں. تو اس چیز کا کائنڈلی خیال کیجئے گا. باقی میرے جو دوست UK USA کینیڈا نیوزی لینڈ آسٹریلیا سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میسیج کر دیا کریں واٹس ایپ پہ، تاکہ ان سے کال کرنے کا ٹائم طے ہو جائے اور اس کے کوئی چارجز نہیں. پھر آپ تسلی سے اپنا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. میں نے ابھی کچھ دن پہلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جناب پاور لوٹو کے حوالے سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. نو ڈاؤٹ اس کے لیے بھی کوئی آپ مشاورت چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. اور باقی انشاءاللہ آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے. خاص طور پہ جو لوگ بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برس روزگار کر دیں، اور جو لوگ تندرستی کا شکار ہیں ان کی تندرستی خوشحالی میں بدل جائے. اور خاص طور پہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے. اور خاص طور پہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد دے دے. اور خاص طور پہ جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادت اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی خواہش دل میں لے کر اس سمیت بیٹھے ہیں، اللہ سب کی خواہش کو پورا فرما دے. جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے. اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کو بے حساب بخش دے. آمین یا رب العالمین. فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اور جہاں جہاں مسلم امہ کے لوگ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین ضرور کہیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.